بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی لاگ نمبر 4 اور صفحہ نمبر 163. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جلد 16 سواد 599 میں ہے. وی لاگ چوتھا اور صفحہ نمبر 163. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح و سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ 3، رقوع نمبر 8. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے، جو قرآن کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر سے لیس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. وی لاگ نمبر 4، پیج نمبر 163. انسائکلوپیڈیا برنائکا جلد نمبر 16 سواد 599 میں ہے. قرآن کے مختلف حصص کے مطالب ایک دوسرے سے بالکل متفادت ہیں. بہت سے آیات دینی و اخلاقی خیالات پر مشتمل ہیں. مظاہر قدرت، تاریخ الہامات انبیاء کے ذریعے اس میں خدا کی عظمت، مہربانی اور صداقت کی یاد دلائی گئی ہے. بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خدا کو وحد اور قادر مطلق ظاہر کیا گیا ہے. بت پرستی اور مخلوق پرستی کو بلا لحاظ ناجائز قرار دیا گیا ہے. قرآن کی نسبت یہ بالکل بجا کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی موجودہ کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام ہے، یعنی سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. انگلستان کے نامور مورخ ڈاکٹر گبن اپنی مشہور تصنیف سلطنت ردما کا انحطاط اور زوال کی جلد نمبر 5 باب نمبر 50 میں لکھتے ہیں: قرآن کی نسبت بحر اٹلانٹک سے لے کر دریائے گنگا تک نے مان لیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی روح ہے، قانون اساسی ہے، اور صرف اصول مذہب ہی کے لیے نہیں بلکہ احکام تعزیرات کے لیے اور قوانین کے لیے بھی ہے، جن پر نظام کا مدار ہے، جن سے نوع انسانی کی زندگی وابستہ ہے، جن کو حیات انسانی کی تربیت، ترتیب و تنسیق سے گہرا تعلق ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم کی شریعت سب پر حاوی ہے. یہ شریعت ایسے دانش مندانہ اصول اور اس قسم کے قانونی انداز پر مرتب ہوئی ہے کہ سارے جہاں میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی. اس جگہ مستشرقین یورپ کے اقوال و اعترافات کا استحیاب کرنا نہیں کہ اس کی گنجائش نہیں. نمونے کے طور پر چند اقوال نقل کیے گئے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ با اعتبار فصاحت و بلاغت کے اور با اعتبار اغراض و مقاصد کے اور با اعتبار علوم و معارف کے قرآن کے بے نظیر و بے مثل ہونے کا اقرار صرف مسلمانوں نے نہیں، ہر زمانہ کے مصنف و مزاج غیر مسلمانوں نے بھی کیا. قرآن نے ساری دنیا کو اپنی مثال لانے کا چیلنج دیا تھا اور کوئی نہ لا سکا. آج بھی ہر مسلمان دنیا کے ماہرین علم و سیاست کو چیلنج کر کے کہہ سکتا ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا دکھا دو کہ ایک بڑے سے بڑا ماہر حکیم فیلسوف کھڑا ہو اور ساری دنیا کے عقائد و نظریات اور رسوم و عادات کے خلاف ایک نیا نظام پیش کرے، اور اس کی قوم بھی اتنی جاہل گنوار ہو، پھر وہ اتنے قلیل عرصے میں اس کی تعلیم کو بھی عام کر دے اور عملی تنفیذ کو بھی اس حد پر پہنچا دے کہ اس کی نظیر آج کے مضبوط و مستحکم نظاموں میں ملنا ناممکن ہے. دنیا کی پہلی تاریخ میں اگر اس کی کوئی نظیر نہیں تو آج تو بڑی روشن خیالی، بڑی تیز رفتاری کا زمانہ ہے. آج کوئی کر کے دکھا دے، اکیلا کوئی نہ کر سکے تو اپنی قوم کو بلکہ پوری دنیا کی ساری اقوام کو جمع کر کے اس کی مثال پیدا کر دے. فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم اس کی مثال نہ لا سکے اور ہرگز نہ لا سکو گے تو پھر اس جہنم کی آگ سے ڈرو
جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ آج کا چوتھا ویلاگ آپ تک پہنچایا، انشاءاللہ پانچویں ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔